شرک کیا ہے؟ شرک کے معنی ہے شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا شرک ہوتا ہے۔ شرک ایک ظلم ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارا دین ہے، توحید ہے۔ ہر دنیا میں، ہر ایرا میں جو ہے وہ اس حساب سے شرک کیا جاتا ہے۔ رائٹ فرام دا ویری بگننگ، جب سے دنیا بنی اس کے بعد سے لوگ جو ہے وہ شرک کے اندر انوالو ہو گئے۔ الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ شرک کیا جاتا تھا۔ انبیاء کرام آتے تھے اور لوگوں کو اصل اور واحد خدا کی پہچان کرواتے تھے۔ پوری پوری زندگیاں ان کی اس مشن میں نکل جاتی تھیں کہ لوگ جو ہے وہ اس دنیا کو شرک سے پاک کر دیں، بٹ اسٹل آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم بہت کیجولی لے رہے ہوتے ہیں، ہم اتنا نوٹس نہیں کرتے کہ ہماری بات یا یہ ہمارا پرٹیکولر جو ہم یہ ایکٹ کر رہے ہیں یہ شرک کے جو ہے اس میں زمرے میں آتا ہے، ہم اس کو شرک کی کسی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس شرک کی کچھ کیٹیگریز میں نے بنائی ہیں جس میں میں آپ کو بہت بالکل ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بس ہلکا سا آپ کو تھوڑا سا بریف دیں گے کہ کون کون سی کیٹیگریز میں جو ہے وہ ہم شرک جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی بھی وسیلے سے یا کسی بھی مزار میں جا کے کسی اور کی عبادت کرنا یا اس سے کچھ مانگنا، جو خود انسان منو مٹی تلے نیچے دبا ہوا ہے، اس سے اپنی حاجت روائی کرنا یا اس کو اپنی خواہشات بتانا، اس سے جو ہے وہ یہ چاہنا کہ وہ ہماری خواہشات کو پورا کرے، یا پھر بجلی چمکنا، بارش ہونا تو اس کے اوپر کسی بابا کا نام لینا یا کسی پیر یا فقیر کے جو ہے تھرو ان سے مدد مانگنی، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ پھر اس کی سیکنڈ کیٹیگری میں آتا ہے کہ انگوٹھیاں پہننا، مرچیں اتارنا، انڈے وغیرہ سے جو نظر اتاری جاتی ہے، چاول ہیں، پھر امام ضامن ہے، یہاں تک کہ گھوڑے کی نال بھی جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے یا پھر یہ ہماری حفاظت کرے گی، جبکہ یہ سب کچھ شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے اور حفاظت صرف اللہ کر سکتا ہے۔ ہر شر اور خیر صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تھرڈ میں آتا ہے ایسے کلمات پڑھنا یا بولنا جن کا ہمیں مطلب نہ پتہ ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ورڈ عربک ہے یا یہ کچھ ورڈ ڈفرینٹ ساؤنڈ کر رہا ہے تو ہم وہ الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہم نہیں جانتے اس کا مطلب کیا ہے۔ ایسی چیز بھی جو ہے بولنا یا منہ سے نکالنا یا ایسا کچھ لکھ لینا اور اپنے پاس رکھ لینا یا اس کو کسی اور کو آگے بتانا، یہ سب جو ہے وہ شرک میں آتا ہے۔ اس کی بات آتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کرنا، کوئی نظر دینا، مطلب کوئی بھی آپ قربانی کر رہے ہیں وہ غیر اللہ کے نام پہ ہے تو وہ جو ہے وہ بھی شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور سے دعا یا پناہ مانگنا، اللہ کے علاوہ آپ کسی اور سے جو ہے حفاظت کے لیے اپنی پناہ، کسی اور کی پناہ میں آ رہے ہیں یا کسی اور سے دعا مانگ رہے ہیں، چاہے آپ وہ کسی بھی طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں یہ سب، تو وہ سب جو ہے وہ شرک کی کیٹیگری میں جو ہے وہ بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے قبروں پہ جا کے منت مانگنا، چڑھاوے چڑھانا، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمیں رسول اللہ کی سیرت سے، نہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ایسا کوئی چیز جو ہے وہ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جادو کا کرنا جو ہے وہ بھی جو ہے انسان کو شرک کی طرف، ایک کفر ہے اور پھر وہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ فال نکالنا، ہم لوگ بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ فال نکالی جا رہی ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ اپنا فیوچر جاننا چاہتے ہیں یا پامسٹری کے تھرو جو ہے لوگ اپنا حال ہاتھ دکھا کے فیوچر کا حال جاننا چاہتے ہیں یا غیب کا علم کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کل ہمارا کیسا گزرے گا، ستاروں کے حساب سے کیا جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ہے، کون سا دن بہتر ہے، کون سا دن برا ہے، کس دن کام کیا جائے، کس دن نہ کیا جائے، یہ سب کچھ شرک میں آتا ہے۔ اسلام کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ پسند فرمایا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بس شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آگے ہی سورہ نساء میں آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود جگہ جگہ یہ بتا دیا ہے کہ شرک وہ گناہ ہے جسے میں معاف نہیں کروں گا، جس کی بخشش نہیں ہے۔ اگر آپ نے شرک کیا ہے تو آپ کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سامنے آپ کسی بت کی عبادت کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، بٹ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم شرک کر جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک بہت کامن ٹرینڈ ہے، ہم قسم کھا لیتے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے، امی کی قسم، ابو کی قسم، بچوں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے قسم کھاؤ تو صرف میری قسم کھاؤ۔ تو غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بھی جو ہے وہ شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے، وہ بھی ایک شدید گناہ ہے اور وہ بھی ایک شرک ہے۔ اس کے علاوہ کسی سے اس طرح کی محبت یا خوف رکھنا جو صرف اللہ سے رکھنے کا حق ہے، ہم وہ درجہ کسی کو کیسے دے سکتے ہیں جو ہمارے رب کا درجہ ہے، یا اس سے کسی سے، اس انسان سے کس طرح خوف رکھ سکتے ہیں یا اس سے کس طرح اس لیول پہ محبت یا خوف رکھ سکتے ہیں جو صرف اللہ کا حق ہے۔ اس
کے علاوہ جو ہے وہ سورج چاند کا میں نے وہ بتایا کہ یہ سب ان کی پرستش کرنا یا ان کے تھرو ایسٹرولوجی جو آج کل چل رہی ہے اینڈ آل دیٹ، یہ سب چیزیں بھی شرک کے اندر آتی ہیں۔ کوئی بھی کام یا کوئی بھی عبادت جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کی جائے، جس میں ریاکاری شامل ہو، جیسے حدیث کا ایک مفہوم ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ پڑھی تو اس نے نماز ہی تھی لیکن اس نے شرک کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے دکھاوے کی نماز پڑھی۔ جب تک نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے تو وہ اللہ اور بندے کی جو ہے وہ بندے کی عبادت ہوتی ہے اللہ کے لیے۔ جب اس میں دکھاوا آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک انسان کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہے کہ وہ اس کو دکھانے کے لیے کی جائے، تو وہ پھر شرک کی کیٹیگری میں جو ہے وہ فال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے غیب کی باتیں معلوم ہونے کا بھی اگر آپ سے کوئی کلیم کرتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، میرے پاس غیب کی معلومات ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یا یہ آپ کے لیے بہتر ہے یا یہ آپ کے لیے بہتر نہیں، اس کا بھی جو ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ شدید شرک میں آتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے فالنگ سٹارز کا بہت کانسیپٹ ہے کہ دیکھتے ہیں ٹوٹتا ہوا تارا دیکھتے ہیں تو لوگ وش کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے یہ مسلم کلچر میں نہیں ہے، یہ ہندوازم میں بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے اور ایک آج کل ایک چیز بہت چلے، فارورڈ میسیجز آ رہے ہیں جس کے اندر کہتے ہیں اتنے لوگوں کو بھیج دیں ورنہ آپ کے ساتھ یہ برا ہو جائے گا، اتنے لوگوں کو اگر آپ نے نہیں بھیجا تو یہ نقصان ہو جائے، تو یہ سب بھی شرک ہے۔ یہ کہ ہم یہ شرک سے جو چھوٹی چھوٹی شرک ہم ڈیلی لائف میں کر رہے ہیں ان سے جو ہے ہم وہ بچ کے رہیں، اور غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی انسان اختیار نہیں رکھتا کہ وہ یہ کلیم کرے یا وہ یہ بولے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور میں آپ کی اس معاملے میں کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ ہماری عبادتیں، ہماری باتیں، ہماری ہر چیز اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔